اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات ہوئے، آقا کریم مدینہ شریف میں رہے، ایک سال گزرا، ایک ہجری گزری، دوسری ہجری جیسے ہی شروع ہوتی ہے محترم اسلامی بھائیوں، مکے کے مشرکین کے پیٹ کی آگ بجھی نہیں، پریشان کرنے کے لیے طرح طرح سے ہیلے بہانے کرنے لگے، اور حتیٰ کہ غزوہ بدر کی نوبت آ گئی۔ کیا ہوا؟ جنگ بدر ہوئی۔ بدر کے مقام پہ آقا کریم صرف 313 لوگ ساتھ میں، کتنے ہیں؟ ادھر سے 1000 سب گنے چنے آئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے تھے سب۔ ابو لہب نہیں آیا تھا، کسی وجہ سے وہ ابو لہب نہیں آ پایا، باقی سب آئے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھو مکہ نے تمہارے سامنے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، پیش کر دیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا اگر یہ 313 مٹ گئے تو پھر اس روئے زمین پر تیرا کوئی ذکر کرنے والا میدان بدر میں آ گئے، اور اس کے بعد ناز بندگی دیکھیں، میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا ذکر، تیری عبادت نہیں ہوگی، ناز بندگی یہ ہے۔ رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کانا تھاما، میرے آقا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آقا کریم کھڑے ہوئے اور سبحان اللہ ایک رات پہلے نکل گئے، ایک رات میدان بدر کا معائنہ کیا جہاں پہ جنگ ہونی تھی، اور انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا یہاں پہ ابو جہل مارا جائے گا، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں شخص کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ اللہ اکبر، ایک رات پہلے ہی اللہ کے نبی نے سب کچھ پتا چلا۔ میرے نبی یہ بھی جانتے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کون کب مرے گا، اور انگلی کے نشان بنائے، اٹھائیے ابو داؤد شریف آپ کو ملے گا۔ آقا کریم کے دیوانوں، جنگ بدر ہوئی، ننھے دو بچوں نے حضرت عبداللہ سے کہا، حضور چچا یہ بتائیے ابو جہل کہاں؟ انہوں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل؟ کہا ہم نے سنا وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ہم اسے ماریں گے یا تو مر جائیں گے۔ اتنے میں ابو جہل سامنے آ گیا، انہوں نے اشارہ کیا، بچوں یہی ہے۔ جب کہا یہی ہے تو محترم اسلامی بھائیوں بچے دوڑے، وہ کہتے ہیں ایسے دوڑے، دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل کو انہوں نے گرا لیا، اور وہیں پہ گرا کے مارا جہاں پہ اللہ کے نبی نے انگلی کا کیا تھا۔ موت کا غبار چھٹا تو عتبہ و شیبہ کو، ابو جہل کو موت کا جنگ کا غبار چھٹنے کے بعد عتبہ و شیبہ اور ابو جہل کو موت کا اضطراب بھی ان جگہوں سے ہٹا نہ پایا جو میرے نبی نے اپنی انگلی سے اشارے کیے، جو نشانات بنائے تھے وہ سب وہی مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بدر میں مارے گئے 70 مارے گئے مشرکین، بڑے بڑے سورما مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ کتنے بنائے گئے؟ اور 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، ان کے مزارات وہیں ہیں بدر شریف میں، الحمدللہ میں نے ان کی زیارت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ لوگوں کو قبر میں ڈلوا دیتے تھے، اگر مشرک بھی ہو تو اسے قبر میں دبا دیتے تھے گڈھے میں۔ اب یہ اتنے ڈھیر ایسے تھے بدر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے گڈھا، میں نے وہ گڈھا بھی دیکھا ہے جس میں سب پڑے ہیں، جن پہ لعنت برس رہی ہے، اس گڈھے میں سب کو ڈلوا دیا۔ اور اس کے بعد محترم اسلامی بھائیوں میرے نبی نے ان سے کہا کہ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، جو ہم چاہتے تھے وہ ہم سے، جو اللہ نے وعدہ کیا۔ 1000 فرشتے پہلے نازل آئے، پھر 3000، پھر 5000 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ آج تک وہاں بدر میں وہ پہاڑ ہے جس میں 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور وہ پہاڑ بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایسا کوئی ہے جس کے سپاہی فرشتے ہوں؟ دیکھو میرے نبی کی عظمت، سپاہی بن کے کون آ رہا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں آقا کریم کے سپاہی بن کے، سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 70 لوگ پکڑے گئے، مشرکین کہے پکڑے گئے، 70 پکڑے گئے، مدینے میں لائے گئے۔ اب دیکھو تعلیمات رسول، میرے نبی نے فرمایا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ
آپ کہیں گے کیا مزاج تھا، کیا تعلیم تھی. خود صحابہ اکرام کھجورے کھا لیتے تھے اور ان کو گوشت روٹی کھلاتے تھے، قیدیوں کو. اللہ اللہ. اور فدیہ دیکھیے، حضرت عمر سے میرے آقا نے مشورہ کیا. کیا مشورہ؟ کہنے لگے حضور جتنے یہ پکڑ کے لائے گئے، ایک جن کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہی کاٹے اسے، جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کر دے. بڑے انہوں نے ظلم کیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سنجیدگی سے عرض کیا، میرے آقا مسلمان غربت میں ہیں، ان سے 4000 کا فدیہ لے لیا جائے، 4000 درہم لے لیے جائیں. یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ بڑا مسلمانوں کا اس سے، اور یہ جب زندہ رہیں گے تو انہیں توبہ کر کے کلمہ پڑھنے کا بھی موقع، یہ توبہ بھی کر سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فدیہ کے لیے کہا، لوگ اپنا فدیہ دیتے رہے، آزاد ہوتے رہے. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، غریب تھے، انہیں ایسے چھوڑ دیا گیا. اور کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے. کیسے تھے؟ دیکھو اتہاس میں بالکل نئی بات میں آپ کو بتاؤں، آج تک کسی قوم نے کسی قیدی سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم فدیے میں ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہماری قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. ہمارے نبی نے تعلیم کو کتنی اہمیت عطا فرمائی. ان سے فرمایا کہ جو ہمارے صحابہ کے بچے ہیں، تم میں جو لوگ لکھے پڑھے ہیں وہ ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے وہ آزاد ہے. بتائیے آپ، فدیے میں پڑھائی، فدیے میں لکھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. حضرت عباس حضور کے سگے چچا یہ بھی آئے تھے قیدی بن کے، یہ بھی آئے تھے. اللہ کے محبوب نے کہا حضرت عباس سے، چچا تم اپنا فدیہ دو، اس ہاتھ میں تمہارے اور تو بھتیجے ہیں، ان کا بھی، ایک تمہارا ایک حلیف ہے، ان کا 4 لوگوں کا فدیہ دو. اور 4 ہزار کتنے ہو گئے؟ 16,000. کہنے لگے بھتیجے محمد تمہیں تو معلوم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیا کہنے لگے؟ ہمارے پاس کہا ہے کچھ نہیں ہے. کہا اچھا. اور جو ام الفضل اپنی بیوی کو، ہماری چچی کو مکے میں کوٹری کے اندر آپ اتنی رقم دے کے آئے، اگر میں زندہ آیا تو ٹھیک کوئی بات نہیں، ورنہ اگر میں مار دیا جاؤ تو اتنا اسے دے دینا، اتنا اسے دے دینا، اتنا اسے دے دینا. وہ کہاں گیا؟ حضرت عباس کہنے لگے میری بیوی کے سوا تو مکہ کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس کچھ مال و دولت چھوڑا ہے، اور بتایا تو تم مدینے میں رہ کے جاننے ہو. اس کے مطلب تم اللہ کے نبی ہو، سچے نبی ہو. سبحان اللہ. عاشق کیسے کہتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس پہ ہوا راشا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی رازداری. خبرداری. اللہ اکبر. حضرت نبی کونین مکہ میں حضرت عباس نے بند کوٹھری میں اپنی بیوی کو جو امانتیں دی، میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھ لیا. اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت عباس کلمہ پڑھ کے، اگر کسی کو کوئی اس میں لگے شک تو وہ حضرت عباس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ ڈھونڈ لیں. آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، وہاں آپ کو مل جائے گا کیسے انہوں نے کلمہ پڑھا، کتابوں میں ملے گا. حضرت عباس نے کیسے کلمہ پڑھا؟ میرے نبی کا علم غیب تھے، حقی چھپی خبریں میرے نبی جانتے ہیں. آقا کریم کے دیوانوں، اس طریقے سے بدر کا معاملہ تھا. پھر ایک بات آپ کو بتا دوں اور بات ختم کر دوں. بات تو پہلے ختم کرنے والا تھا، میں نے سوچا جہاں تک نپٹ جائے اچھی بات ہے. اسی معاملے میں فدیہ آ رہا تھا. اللہ کے محبوب کے ایک داماد وہ بھی اس میں قید ہو کے آئے تھے. وہ بھی اس میں، انہوں نے اپنے گھر پہ خبر بھیجی اپنی بیوی کے پاس کہ ایسا کرو تم ہمارا فدیہ کا مال بھیج دو، فدیہ ہمیں ادا کرنا ہے جس سے. آقا کریم کی بیٹی نے جو ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے فدیے کا مال بھیجا ہے. جیسے ہی بھیجا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسی فدیے کے مال میں ایک ہار ہے. کیا ہے؟ ایک ہار ہے. آقا کریم نے اس ہار کو دیکھا تو رونے لگے. اس ہار کو دیکھا تو اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو رونے لگے. اور کیوں رونے لگے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کا ہار دیکھا، کس کا تھا؟
تاریخ طبری میں علامہ امام طبری نے روایت کیا، حضرت زینب کا جو ہار دیکھا، ان کے شوہر ابو العاص بن ربی کے قیدی بن کے آئے تھے بدر میں، اللہ کے محبوب رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آج میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ یہ ہار کسی اور کا نہیں، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا ہے۔ جب میری بیوی خدیجہ نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا تھا تو اپنا ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا، زینب یہ تمہاری ماں خدیجہ کا ہار ہے، تم رکھ لو۔ میرے آقا نے اپنے صحابیوں سے فرمایا اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں ابو العاص کو، اور ایک ماں کی نشانی جو ایک بیٹی کے پاس ہے وہ اس کے پاس رہ جائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم اسلامی بھائیوں، نبی کونین کے دیوانوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد بعد میں ایمان لائے، اور کیسے ایمان لائے انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو کوشش کروں گا میں کل بیان کروں گا۔